السلام علیکم، مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن، ان کے محنتی کارکنان میں سے ایک، جنہوں نے اپنی شخصیت بنائی، اپنا نام بنایا، اپنی پہچان بنائی اور انتہائی سادہ دل شخصیت آج کل گورنر پنجاب ہیں. انہوں نے عزت بخشی، ہمارے آفس آج تشریف لائے ہیں. عمر سرفراز چیمہ صاحب، ویری وارم ویلکم سر. جی شکریہ آپ کا. سر مجھے آپ سے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھنا تھا. میں نے نانا پاٹیکر کی ایک مووی دیکھی، اس میں ایک جملہ بڑا زبردست تھا کہ سالہ ایک مچھر آدمی کو ہیرا بنا دیتا ہے. اور وہ جملہ کچھ ایسا ہے کہ اب اپوزیشن والے بڑے پریشان پھر رہے ہیں کہ ایک گورنر پورے وفاق کو ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے، وفاق اور پنجاب کو. یہ آپ کے اندر جو آئرن مین والی کوالٹی ہے کیسے آ گئی ہے؟ آپ ابھی تک ناک پہ لڑے ہوئے ہیں ان کے. نہیں، میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ناک پہ لڑنے یا کوئی ایسی کوئی ذاتی انات نہیں تھی. گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنے کانشیس کے مطابق اور اپنے جو ذمہ داری ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے نبھانے کی، جیسا میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے بالکل آئین اور قانون کے مطابق جو میرے اختیارات تھے، جو ذمہ داریاں تھیں، میں نے صرف وہ اپنا پوری کی ہیں. جو کچھ یہ ہوا ہے اسٹارٹنگ فرام وزیر اعلیٰ پنجاب کے غیر آئینی غیر قانونی استعفے سے، جس کا خود پی ایم ایل این کی اپنی جو سینئر لیڈرشپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، وہاں سے لے کے اس کے بعد جو الیکشن جس طرح سے کروایا گیا، جو کہ کانٹروورشل، ساری کانٹروورسی جتنی بھی ہوئی ہیں، یہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہوا ہے. اس میں کسی تیسرے فیل کو نہیں کہا سکتا کہ اس نے آ کے کوئی بیچ میں کانسپریسی کی ہو یا کوئی جان کے کوئی ٹانگ اڑائی ہو کسی چیز کے اندر. اب بات یہ کہ کوئی بھی شخص جو ایک کانسٹیٹیوشنل آفس میں بیٹھا ہے، یقیناً میری ذمہ داری تھی یہ دیکھنا کہ کوئی بھی چیز جو میرے سامنے آئی ہے وہ کیا کانسٹیٹیوشنلی لیگلی صحیح ہے. کیونکہ میرا یہ جو آفس ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی انکانسٹیٹیوشنل چیز اگر میرے سامنے آتی ہے تو مجھے اس کو انڈورس نہیں کرنا. میں ایک میکینیکل کوئی کردار تو نہیں، روبوٹ تو نہیں. یہاں پہ جو شخص جس کی ذمہ داری جو اوتھ لیتا ہے ایز اے گورنر، اس کا کام ہے کہ وہ ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف اے پروونس چیزوں کو دیکھے کہ جو بھی صوبے کی حکومت یا صوبے کے اندر جو آئین اور قانون کے مطابق معاملہ چلے، تبھی اس کے پاس سمری بھیجی جاتی ہے. اور اگر اس کو ایز اے ڈاک خانہ ہی کنسیڈر کرنا تھا تو پھر وہ گورنر ہاؤس لکھنے کی بجائے لکھتے ہیں کہ سرکاری ڈاک خانہ، سرکاری صوبائی ڈاک خانہ اس کا نام ہونا چاہیے تھا. سر آپ بڑے پاپولر ہوئے، آپ پبلک میں بڑے پاپولر ہوئے. پبلک پتہ کیا کہتی ہے آپ کے بارے میں؟ کہتے ہیں یار یہ بندہ ہیرو ہے، اے لڑ گیا انہوں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہمارے جو اسپیکر صاحب تھے، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب، وہ بھی ایسے ٹکا کے لڑے ہیں. تو پی ٹی آئی کی فین فالوئنگ جو ہے نا، ویسے تو آپ کا کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ آپ ایک نظریاتی کارکن تو اپنی جگہ پر رہے ہیں. اب اس وقت اس پوسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو نہیں کہتے، لیکن پھر بھی تو آپ کو کیسا لگتا ہے جب پبلک آپ کے بارے میں دیکھو چیمہ صاحب لڑ گئے ہیں جی؟ دیکھیں، 26 سال سے ایک پولیٹیکل ایک اسٹرگل میری رہی ہے. مطلب میں اگر آج ایک مقام پہ ہوں تو اس وجہ سے نہیں ہوں کہ میرا والد کوئی وزیر اعظم یا ایم این اے یا وزیر تھے تو اس وجہ سے مجھے یہ کرسی دے دی گئی. میں نے ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ہے، میں نے 26 سال ملک کے اندر اسٹرگل کی، پولیٹیکل اسٹرگل، چاہے ملک کے اندر عدلیہ کی آزادی کی موومنٹ تھی، آپ کی میڈیا کی آزادی کے حوالے سے، نظام کی تبدیلی کے حوالے سے، آمریت کے خلاف. یہاں پہ ہم نے باقاعدہ جو ہے ڈنڈے بھی کھائی ہیں، مطلب باقی بھی سارے جیلیں بھی کاٹی ہیں اور لوگ تھانوں میں بھی گئے. تو یہ سارا یہ اسٹرگل سے یہاں تک پہنچے. دوسری ایک اور چیز گزارش ہے کہ دیکھیں، عزت اور رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے انجانب اللہ ہے. انسان کا کام ہے ایک نیک نیتی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ جو ہے اپنی کوشش کرے، محنت کرے. اور میں نے آپ کو جس سے پہلے بھی عرض کیا کہ میرے جیسے لوگوں کا، جو مڈل کلاس کے لوگ، ایک عام سے میں ایک ایوریج مڈل کلاس فارمر ہوں، اور اس کے ساتھ میں نے تحریک انصاف جو جوائن کی تھی، اس کا ایک مقصد تھا. مطلب میں اس وجہ سے کوئی زبردستی میں سیاست میں نہیں آ گیا تھا. میں اگر عمران خان کو 96 میں نے جوائن کیا تو اس لیے کہ عمران خان ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے، جو مخلص، محب وطن، اور جنہوں نے کرکٹ کے ذریعے سے ہی فلنتھراپی میں اگر انہوں نے سوشل ورک کیا، شوکت خانہ بنایا، تو وہ یہ ساری چیزیں جو نیشنل پرائیڈ میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. انہوں نے ساری زندگی اس ملک کے عزت و وقار میں، دنیا میں نام کمایا کھیل میں یا فلنتھراپی کے اندر کمایا تھا، تو وہ انہوں نے ملک کے لیے ایک کنٹریبیوٹ کیا نیشنل پرائڈ میں. تو میں نے اسی لیے ایک ایسے شخص کو اپنے ایک لیڈر کے طور پہ، یہ کہہ لیں کہ ایک سیاسی استاد کے طور پہ ان کو جوائن کیا. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی اس میں کوئی ریگریٹس یا کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، اس لیے
کہ میں کم از کم یہ فخر سے بات کر سکتا ہوں کہ کم از کم میرا جو لیڈر ہے اس نے مجھے چوری، کرپشن، جھوٹ بولنا، لوٹ مار یہ نہیں سکھائی. مجھے اس نے جو چیزیں سکھائی کہ ملک سے محبت کیسے کرنی، ملک کے لیے خدمت کیسے کرنی ہے، سیلف لیسلی ہو کے کیسے آپ جو ہے مافیاز کے سامنے دلیری سے کھڑے ہونا ہے. یہ وہ چیزیں جو انہوں نے تربیت میری اور میرے جیسے لوگوں کی ہے. اس لیے یہ جو اگر لوگوں کو، میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ اچھا جی یہ گورنر آ کے اس نے خود کوئی نیا کوئی ایسا کام کر دیا. ایسا نہیں ہے. میری ایک پولیٹیکل اسٹرگل جو ہے اور جو سیاسی تربیت جو ہے وہ یہی چیز ڈیمانڈ کرتی ہے. اور باقی یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کو بڑا پارٹی میں آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، آپ کو سائڈ، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا رگڑا مجھے اگر اتنا ہی اگر کسی اور کو دیا ہوتا تو وہ بھی اتنا ہی جو ہے پالش ہو کر نکلتا. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی یہی ہے کہ مجھے جو ہے یہ ٹریننگ جو ساری میری ہوئی، آج میری جو سوچ ہے، جو میرا ایک پولیٹیکل نظریہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بالکل اسی بڑی پالش ہو کے آگے آئی ہیں. اچھا اب میں جو کرنٹ ہیپننگ ہے اس کے اوپر میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا. خان صاحب نے جلسے میں، سیالکوٹ جلسے میں ایک بات کہی کہ میں ایک ویڈیو بنا کر جا رہا ہوں اور اس ویڈیو کے اندر میں اس ملک کو جس نے غلام بنانے کی کوشش کی اس میر جعفر کا نام بھی میں نے لیا ہے، اور اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ ویڈیو ریلیز کر دی جائے گی. یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت سچویشن واقعی اتنی خطرناک ہے، خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، یا انہوں نے ایک سمارٹ موو کھیلا ہے کہ اگر کوئی میرے اوپر اس طرح اٹیک کرنے کی کوشش کرے تو میں اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے لوں؟ دیکھیں، ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی دو جو اعلامیہ آئیں، ڈکلریشنز آئی ہیں ڈفرینٹ پرائم منسٹرز کی سربراہی میں ہوئی میٹنگز، اور دونوں کا اعلامیہ ایک ہی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر بیرونی سازش ہو رہی ہے، اور بیرونی سازش مداخلت کے ذریعے کامیاب ہوا. ہم نے مرکز میں دیکھا جس طرح ایک جمہوری حکومت کو جس طرح سے ہاتھ باندھ کے جس طرح سے ان کو ہٹایا گیا وہاں سے، اور اس وقت جو ایک یہ بیرونی سازش کا حصہ ہی جیسا مرکز میں انہوں نے واردات کی، وہی پنجاب میں کر کر پنجاب میں نے رجسٹ کی یہ ساری جو موو تھی، اور آئین کے مطابق جو ہے میں نے چیزوں کو دیکھا کہ کس طرح سے انکانسٹیٹیوشنلی چیزوں کو بلڈوز کر رہے تھے، آئین اور قانون کی جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی تھی پنجاب میں. اور ابھی بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم لوگ جو اس کے خلاف ایک آئینی اور قانونی جو جنگ لڑ رہے ہیں، وہ مقصد ہی اس کا صرف یہ ہے کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو سسلین مافیا نے یرغمال بنایا ہوا ہے اس کو اس سے آزاد کروایا جا سکے. اور یہ کہنا جو آپ نے خان صاحب والی بات کی، یقیناً حالات اس سے بھی جو کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ بدتر ہو رہے ہیں اور دن بدن ہوتے جا رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں ایز اے گورنر پنجاب کہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہ اس وقت جو سسلین مافیا سرکاری مشینری کو ذاتی ملازموں کی طرح استعمال کر کے مخالفین کے اوپر نہ صرف کیسز بنائے جا رہے ہیں، عام جو غریب معصوم نوجوان ہیں ان کو جو ہے ہراساں کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. اور کیونکہ ان کا یہ جو سسلین مافیا کا طریقہ واردات ہمیشہ سے یہ رہا، ہم 26 سال سے ان کا مقابلہ کریں، پہلے دن سے ہمیں پتا تھا کہ ہمارا مقابلہ کن مافیاز کے ساتھ ہے، اور اس کے ہمیں ان کا طریقہ واردات اچھی طرح سے قوم نے بھی دیکھ لیا. بھی 2 دن پہلے جس طرح وہ ڈاکٹر رضوان جو ایک بڑا حساس ان کے جو کرپشن کیسز کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے تھے، جس طرح سے پرسرار موت، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے آصف علی زرداری کا وہ ایک کسٹم انسپیکٹر کر رہے تھے، وہ بھی اسی طرح پرسرار موت پہ آپ کو یاد ہے وہ ان کی بھی ڈیتھ اسی طرح سے ہوئی تھی. تو یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ واردات ہے. یہ پہلے جو ہے کوشش کرتے ہیں خریدنے کی، یہ پہلے کوشش کرتے ہیں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر تیسرا ان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مروا دیا جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت کے اندر جب بھی جو ہے اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائریز ہوں گی، JITs بنے گی، تو یقیناً یہ اس بیرونی سازش کے اندر جو سہولت کار اس وقت جو انوالو ہیں، یا جو سسلین مافیا کو جس طرح سے وہ قابض ہوئے اقتدار کے اوپر، تو یقیناً کیونکہ ماضی کے اندر آپ کے سامنے آپ نے خود بھی ایک ٹاک شو میں سن رہا تھا آپ کا ٹی وی پہ کہ آپ نے خود بھی جو نشاندہی بالکل ٹھیک ہے، لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر بھٹو شہید جو جس طرح ان کو کیا گیا، اسیسینیٹ کیا گیا، یہ ساری ایک حقائق ہیں، ایک تاریخ کا حصہ اور حقائق ہیں. اور مجھے یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی جو ہے اپنی شہادت سے پہلے جو ہے اس قسم کا ایک آڈیو بیان انہوں نے بھی بیان دیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو جس طرف یہ حکومت جو موجودہ ہے، کیونکہ آپ کے سامنے
इनके पास कोई अवामी मसाइल का हल करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, इनके पास कोई मईशत को ठीक करने की पॉलिसी नहीं है। जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अगर 500 अरब का अगर एडिशनल टैक्स इकट्ठा किया तो वो अवाम को पेट्रोल और बिजली में जो है रिलीफ तो दिया। देते हैं ना। तो अगर एक नातजुर्बेकार वज़ीर आज़म ये कर सकता है तो ये तो 13 जमातें फारूकी साहब जो इतने 4 दफा घूमते कर चुके, इनको कम से कम उससे डबल कट इकट्ठा करना चाहिए था। कम से कम डीजल तो फ्री मिलता है ना सर। नहीं, बहरहाल वो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जितने भी दूसरी जमातों के सरबराहान हैं, बहरहाल वो अपनी जमात के सरबराह भी हैं, उनके वोटर्स भी हैं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। आप गवर्नर राज क्यों नहीं लगा देते? अगर पंजाब में सिचुएशन इतनी बुरी है, प्रेसिडेंट अपना इख्तियार को यूज कर सकते हैं इस मद में? क्विक आंसर से बड़ा लंबा हो रहा है। मेरे से पहले जो गवर्नर्स रह चुके हैं वो यहाँ पे असेंबलियां भी तोड़ते रहे, गवर्नर राज भी लगाते रहे। अगर कोई ऐसा अगर जमहूरियत को डीरेल लिया, देखिए हमने पूरा महीना डेढ़, मैं और सदर पाकिस्तान जो हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उसमें उन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट और रहनुमाई फरमाई इस सारे क्राइसिस के अंदर। ये ऑप्शन हमारे पास पहले दिन से भी थी, और हम बार बार हुकूमत को, वज़ीर आज़म को बार बार कह रहे हैं कि आप एक गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से अपने बेटे को आपने जो है वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठा दिया है। ये नहीं, इस तरह से नहीं, इसे धम्बड़ दोस्त करके इस तरह से नहीं चल सकती, बदमाशी ऐसे नहीं होगी। अगर आपने उसको वज़ीर आला बनाना है तो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इलेक्शन लड़ के आए, इस तरह से नहीं जिस तरह ये करने को। देखें इन्होंने किया गया, एक तो पहले कि वो जो इस्तीफा था वो गैर आइनी गैर कानूनी था, उसको इन्होंने छुपाया लाहौर हाईकोर्ट से झूठ बोल के कि जी सीएम का ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनली वेकेंट हो गया, लिहाजा आप उसके ऑर्डर कर दें इलेक्शन का ताकि फौरी इलेक्शन हो। इस बेसिस पे हुआ। अब इसके अंदर जो सारी ये सूरत महीने डेढ़ से सर्कस चल रहा है पंजाब का, ये सिर्फ उस पर बेस करता है जिस दिन किसी मोअज़्ज़ज़ जज के सामने ये इस्तीफा रखा गया। क्योंकि अभी तक जितनी प्रोसीडिंग्स हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट की, ना मुझे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था प्रोविंस का, मुझे ना बुलाया गया, ना पार्टी बनाया गया, ना किसी अदालत ने बुलाया। अगर मुझे बुलाते या मुझे पार्टी बनाते किसी एक केस में भी, तो यकीनन मैं सबसे पहले जो है ये इस्तीफा और जो एडवोकेट जनरल पंजाब की रिपोर्ट है उसके ऊपर कि ये है ही गैर आइनी, ये सिर्फ रद्दी का कागज है, टोकरी में फेंकने के काबिल है, इसको इस्तीफा किसी तौर पे भी नहीं कहा जा सकता। और ये सिर्फ एडवोकेट जनरल नहीं कहा, पाकिस्तान के बड़े मायानाज जो वकला हैं, मसलन उनमें से जो सर फहरिस्त एतजाज हसन साहब, उन्होंने भी यही बात की कि ये एक रद्दी का कागज का टुकड़ा है, ये इसको आप इस्तीफा नहीं कह सकते कि कोई किसी तौर पे भी आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 की जो रिक्वायरमेंट है इस्तीफा की चीफ मिनिस्टर की, उस पर दोनों शराइत पूरी नहीं होती। ना ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एड्रेस है, ना ये हैंड रिटन है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनली सीएम का ऑफिस वेकेंट ही नहीं हुआ, तो आप कैसे जो है उसके ऊपर इलेक्शन करवा सकते हैं? और फिर एक जाली इलेक्शन और जाली फैसलों के जरिए, जाली नोटिफिकेशन के जरिए एक आईनी जो चीफ मिनिस्टर मौजूद है सरदार उस्मान बुज़दार जो है, उससे गुंडा फोर्स है, उससे गाड़ियां भी छीलनी, दफ्तर भी छीन ली। और मेरे अभी भी आज भी गवर्नर हाउस पंजाब जो है वो होस्टेज है बनाया हुआ है, यरगमाल बनाया। आप पूरे पंजाब पुलिस ने उसको हिसार में लिया हुआ है, वहां बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी की हैं। देखिए मैं वहाँ इसलिए नहीं गया, वरना मेरे लिए भी अगर मैंने कोई मेरा फोकस ये है कि मैं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल पे फोकस करूं, वरना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं खुद ही इस चीज को रोके हुए हूं कि वो तो एक ऑप्शन हमारे पास है ही, आज नहीं तो कल जो है इनको वो खाली कराना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, और ये होगा। आपको याद है हमने 2007 में एक आईनी चीफ जस्टिस को कैसे बहाल करवाया, इसी को हमने निकल के। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ आईनी इदारों को कि हालात उस नहज पे ना लेके जाएं कि पंजाब के अवाम सड़कों पे निकल के जो है इस गैर आईनी और जाली वजीर आला को उठा के जो है दफ्तर से बाहर फेंकें। वेरी राइट जनाब। उमर सरफराज चीमा साहब, पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान, देर आयद दुरुस्त आयद, उनको मौका मिला है और अभी तक डटे हुए हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका, और आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस सारी सिचुएशन का क्या बनता है। आज एक्सक्लूसिवली इस व्लॉग में हमारे साथ मौजूद थे। सर आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।